کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے بہت نازک رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا، سب سے پہلے جو رشتہ قائم ہوا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور حوا علیہ السلام، یہ میاں بیوی پہلے، سب سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا۔ اس کے بعد اولاد، ماں باپ، بھائی بہن، تمام رشتے قائم ہوئے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کوئی میاں بیوی کے درمیان رشتہ خراب ہو جائے اور بگڑ جائے، دوری پیدا ہو جائے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا اور فساد پیدا ہو جائے، دوری پیدا ہو جائے، تو اس کی صلح کس طرح کرائی جائے اس آیت میں بیان فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ مرد کے خاندان میں سے ایک آدمی جو انصاف کرنے والا ہو، انصاف پسند ہو، اور عورت کے خاندان میں سے ایک آدمی، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور عورت کے خاندان میں سے ایک ایسا آدمی جو انصاف کرنے والا ہو۔ یہاں حکم کا لفظ استعمال کیا، حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو۔ مرد کے خاندان میں سے ایک ایسا آدمی جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، خاندان میں ایک ایسا انصاف پسند آدمی، امانتدار آدمی جو خود اصلاح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ایسے دو آدمیوں کو انتخاب کیا جائے، مرد کے خاندان میں سے ایک آدمی اور عورت کے خاندان میں سے ایک آدمی۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اب ان دونوں حضرات کا کام یہ ہے کہ یہ جو میاں بیوی ہیں ان کو سمجھایا جائے کہ یہ رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ہے، موت تک کے لیے ہے، اس لیے ان کو سمجھایا جائے۔ دو آدمیوں کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ دو آدمی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک مرد کا قریبی رشتہ دار ہے، ایک عورت کا قریبی رشتہ دار ہے، اندرونی حالات کو یہ جانتا ہے، اس لیے بیان فرمایا کہ ان دونوں کو انتخاب کیا جائے، اور آگے فرمایا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اب یہ جو دو آدمی ہیں وہ ان کی نیت صحیح ہو، اصلاح کرنے کی نیت ہو، سرسری نہ ہو، بلکہ دل سے وہ میاں بیوی کو سمجھائیں، تسلی دلائیں، اس لیے فرمایا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، ان دونوں کی نیت اصلاح کی ہو، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان اتفاق پیدا کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان محبت ڈال دیں گے اور صلح ہو جائے گی، یہ طریقہ بتلایا ہے۔ اور اگر دوری پیدا ہو اور نفرت ختم نہ ہو تو آخر میں لاسٹ اسٹیپ وہ طلاق کی اسٹیپ ہے۔ اگر صلح ہو ہی نہیں رہی ہے، بات بن نہیں رہی ہے، بہت ساری کوششوں کے باوجود میاں بیوی نہیں مل رہے ہیں، بڑی دوری پیدا ہو گئی ہے، تو آخری درجہ طلاق کا آپشن ہے، آخری سٹیپ ہے، لاسٹ سٹیپ ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن مجبوری میں کوئی آپشن نہ ہو، سمجھانے کے باوجود نہ سمجھ رہے ہوں تو لاسٹ آخری درجہ وہ طلاق ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، سب سے زیادہ حلال چیزوں میں ناپسندیدہ وہ طلاق ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتہ قائم کیا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس میں محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ آدمی کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ جو عورت ہوتی ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ مرد کو چاہیے، شوہر کو چاہیے کہ وہ محبت اور شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ معاملہ کرے۔ اب اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا، جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کا جواب اس سے بہتر طریقے سے دیا جائے، اور ردوها یا انہی الفاظ میں لوٹایا جائے۔ جب آدمی کوئی کسی کو سلام کرے تو قرآن مجید میں بیان فرمایا اس سے بہتر طریقے سے جواب دو۔ مثلا کسی نے السلام علیکم کہا تو جواب میں بہتر طریقہ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے۔ اس سے بہتر طریقہ ہے، افضل ہے، مستحب ہے، ثواب کی چیز ہے۔ اور ردوہا یا انہی الفاظ میں سلام کو لوٹایا جائے۔ کسی نے السلام علیکم کہا تو جواب میں وعلیکم السلام کہے۔ وعلیکم السلام کہنا واجب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے کم سے کم، اور ردوہا سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا واجب ہے۔ اگر سلام کا جواب نہیں دیا تو گنہگار ہوگا۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملا لیا جائے تاکہ پورا ثواب ملے۔ السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ورحمۃ اللہ کہیں گے تو اور 10 نیکیاں ملتی ہیں، وبرکاتہ کہیں گے تو اور 10 نیکیاں ملتی ہیں، مکمل 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور سلام بھی یہ دعا ہے، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے جب مسلمان آپس میں ملیں تو آپس میں سلام کریں، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ جب آپس میں آدمی زیادہ سلام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں محبتیں بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ تم آپس میں افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کیا کرو، چاہے تم جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ ایمان والے کو، مسلمان بھائی کو سلام کرنا چاہیے، اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا ہی گھر ہے میں بار بار کیوں سلام کروں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ آدمی ایک مرتبہ سلام کر لیا اور جب ایک وقفہ گزر گیا، آدمی دیوار کے آڑ ہو گیا یا درخت کے آڑ ہو گیا، پھر دوبارہ مل رہا ہے تو دوبارہ سلام کرے۔ اس میں برکت ہے، رحمتیں اللہ کی برستی ہیں اور ثواب بھی ملتا ہے۔ گھر میں جب داخل ہو تو سلام ضرور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر والوں کے درمیان آپس میں محبتیں ڈال دیتے ہیں، گھر میں فرشتے داخل ہوتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ سلام کو عام کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے۔ اب جو واٹس ایپ وغیرہ میں سلام کرتے ہیں، میسج کیا جاتا ہے موبائل میں، اس کا حکم کیا ہے؟ یا کسی آدمی نے سلام بھیجا ہے، مثلا میں نے کہا کہ فلاں آدمی نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو اس کا جواب کس طرح دیا جائے؟ اس کا جواب اس طرح دیں وعلیکہ وعلیہ السلام، تم پر بھی سلامتی ہو اور ان پر بھی سلامتی ہو۔ ایک آدمی نبی کی خدمت میں جا رہا تھا تو اس کے باپ نے کہا کہ میرا سلام نبی کو پہنچا دو۔ وہ آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میرے باپ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا علیکہ وعلیکہ ابیک وعلی ابیک، کہ تم پر بھی اور تمہارے باپ پر بھی سلامتی ہو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وعلیکہ وعلیہ السلام اس طرح جواب دیا جائے۔ اور واٹس ایپ میں، موبائل میں کسی نے میسج کر دیا السلام علیکم، تو اس کا غور سے سننے کی بات ہے، تو اس کا جواب صرف میسج کرنا کافی نہیں ہے۔ جو پیغام غائبانہ طور پر کسی نے سلام کیا ہے، خط میں کسی نے سلام کیا ہے یا میسج میں کسی نے سلام کیا ہے، تو وہ آمنے اور سامنے سلام کرنے کے قائم مقام ہے۔ تو جس نے کسی نے میسج کیا ہے تو زبان سے وعلیکم السلام کہنا واجب ہے۔ بہت سارے لوگ میسج ہی کر دیتے ہیں، کافی ہے، یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کسی نے میسج کر دیا تو زبان سے وعلیکم السلام کہنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔